السلام علیکم ناظرین، اسلامک ڈسکوری اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سفر معراج کے بارے میں۔ ناظرین گرامی، اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار معجزات اور خصوصیات سے نوازا، جن میں سے ایک معجزہ معراج بھی ہے۔ ناظرین، یہ حیرت انگیز واقعہ ہے کہ اللہ پاک نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت سے 2 سال قبل اعلان نبوت کے 11ویں سال یعنی 27 رجب کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک اور پھر وہاں سے لامکان تک کی سیر کروائی۔ ناظرین، سفر معراج کے زمینی حصے کے مسافت اور حکمت کو قرآن کریم نے یوں بیان فرمایا کہ پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ تک، جہاں کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ ہم نے اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ ناظرین گرامی، علماء کرام نے معراج کی رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جانے کی کئی حکمتیں بیان کی ہیں۔ اس میں سے آج کی ویڈیو میں ہم 5 کے بارے میں بات کریں گے۔ نمبر 1 کہ اس رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دونوں قبلوں کی زیارت جمع ہو جائے۔ دوسری بات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اکثر نبیوں کی جائے ہجرت بیت المقدس ہے، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بیت المقدس کی طرف سفر کروایا گیا تاکہ آپ کی دیگر فضیلتوں میں یہ فضیلت بھی شامل ہو جائے۔ تیسری بات کہ مسجد اقصیٰ کے سب ستونوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی دعا کی تھی، اسی وجہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصیٰ کی طرف لے جایا گیا، جیسا کہ تفسیر روح المعانی میں ہے کہ مسجد اقصیٰ کے تمام ستونوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں ہر نبی کی برکت سے حصہ ملا ہے اور ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شوق ہے، اے اللہ ہمیں ان کی زیارت سے مشرف فرما۔ ان ستونوں کی دعا کی وجہ سے معراج کا آغاز مسجد اقصیٰ سے ہوا۔ چوتھی بات یہ کہ وہ زمین جس پر محشر برپا ہونا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے جانے سے شرف یاب ہو جائے۔ اور آخری بات یہ کہ بیت المقدس لے جانے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ظاہر ہو جائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے امام ہیں۔ ناظرین، سفر معراج کے 3 مراحل بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا مرحلہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا ہے۔ یہ دراصل زمینی سفر ہے اور چونکہ انسانی دنیا کا حصہ ہے اور ذہن انسانی میں اس کی تفہیم نسبتاً آسانی سے ممکن ہے، اس لیے اسے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اب دوسرا مرحلہ مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک کا ہے۔ یہ کرۂ ارض سے کہکشاؤں کے اس پار واقع ایک نورانی دنیا تک کا سفر ہے۔ یہ چونکہ مخلوق کی حدود کے اندر تھا، لہٰذا اسے بھی بیان کیا گیا ہے، مگر تفصیل سے بیان نہیں کیا کیونکہ یہ پوری طرح ذہن انسانی میں آنے والا نہ تھا۔ اور تیسرا مرحلہ سدرۃ المنتہا سے آگے قاب قوسین اور اس سے بھی آگے تک کا ہے۔ ناظرین، سفر معراج سفر محبت بھی ہے اور سفر عظمت بھی۔ بیت اللہ سے لے کے بیت المقدس تک کا سفر یہ پہلا مرحلہ تھا۔ یہ واقعہ متعدد صحابہ کرام سے بھی مروی ہے اور اس کے علاوہ کئی تابعین نے بھی اسے صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم کعبہ میں آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر تاجدار کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے، ادھر ادھر دیکھا اور پھر لیٹ گئے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے دوبارہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیدار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ادھر ادھر دیکھا اور لیٹ گئے۔ پھر جبرائیل امین علیہ السلام نے تیسری مرتبہ در اقدس پہ آواز دی۔ اس مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت نے آپ کو اپنی ملاقات کے لیے بلایا ہے۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ اقدس حلق سے لے کے ناف تک چاک کیا گیا اور قلب اطہر کو نکالا گیا۔ اللہ رب العزت نے ملائے اعلیٰ سے ایک چشت کے اندر اپنی خصوصی انوار و تجلیات حکمت بھیجے تھے۔ ان انوار و تجلیات سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اقدس کو دھویا گیا
تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب اطہر سفر معراج کرنے سے پہلے اللہ کے ذاتی انوار و تجلیات کے فیض کو کما حقہ اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت پیدا کر لے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ انور میں ایک سواری پیش کی گئی جو قد کے اعتبار سے گوشت راس سے اونچی اور خچر سے نیچے تھی۔ اس کا رنگ چمکدار اور سفید تھا اور اس کا نام براق تھا۔ جب تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر سوار کیا گیا تو وہ فخر و انبساط سے ناچنے لگی کہ آج اسے سیاہ لامکاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری ہونے کا لازوال احساس حاصل ہو رہا ہے۔ براق اس سعادت عظمیٰ پر وجد میں آ گیا۔ اس پر جبریل امی علیہ السلام نے اس سواری سے فرمایا، رک جا، اللہ کی عزت کی قسم، تجھ پر جو سوار بیٹھا ہے آج تک تجھ پر ایسا سوار نہیں بیٹھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر سوار کرا کے انہیں بیت المقدس کی طرف لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں سوار کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ سفر معراج کے پہلے مرحلے پر سفر جاری تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور کے قریب سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر انور میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ انبیاء صف بہ صف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ جب یہ مقدس قافلہ بیت المقدس پہنچا تو باب محمد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے کھلا تھا۔ جبریل امی علیہ السلام نے اپنی انگلی سے دروازے کے قریب موجود ایک پتھر میں سوراخ کیا اور براق کو اس سے باندھ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس میں داخل ہوئے تو تمام انبیاء کرام علیہم السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، اکرام اور احترام میں منتظر تھے۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی آنے والی ویڈیو میں ہم سفر معراج کے دوسرے اور تیسرے مرحلے کے بارے میں بات کریں گے۔ تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔